بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th ماہر آج ہم احادیث پڑھیں گے، وہ احادیث جملہ اسمیہ جن کے اوپر حروف انا داخل ہو۔ حرف انا حروف مشبہہ بالفعل میں سے ہے۔ یہ اپنے بعد والے اسم کو جو ہے وہ زبر دیتا ہے، اور یعنی کہ اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ زبر منصوب ہوتا ہے، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اب جو ہے آپ اس سے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس انا کا اسم جو ہے وہ زبر والا ہوتا ہے، اور انا کا جو ہے انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع یعنی پیش والی ہوتی ہے، تو اس سے جو آپ کو ترکیب میں آسانی ہو جائے گی کہ جہاں پر زبر آ جائے گی اس کو ہم اسم بنا دیں گے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھا تھا جو ہے وہ مبتدا اور خبر کے احکامات میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ کبھی کبھی مبتدا ویسے تو ہمیشہ شروع میں آتی ہے، لیکن کبھی کبھی مبتدا بعد میں بھی آ جاتی ہے اور خبر پہلے بھی آ جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ حدیث شروع کرتے ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پہلی ہمارے پاس حدیث ہے، مطلب اس حدیث کا کہ انا من البیان لا سحرا، بلا شبہ بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ انا من البیان لا سحرا، بلا شبہ بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو ہے نا بیان کے معنی ہے کھولنا، اچھی طرح ظاہر کرنا، یا یہ کہا جائے کہ بیان اس فصیح گفتگو اور تقریر کو کہتے ہیں جس میں معافی ضمیر کو نہایت وضاحت اور حسن اسلوبی کے ساتھ ظاہر کیا جائے، کہ آپ کے دماغ کے اندر جو ہے آپ اس کو کیا کریں، اچھے طریقے سے بیان کریں فصاحت کے ساتھ کہ سننے والے کے اوپر وہ اثر کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کو سحر اس لیے فرمایا کہ جس طرح سحر سے آدمی کو ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی جیسے جادو سے ایک انسان جو ہوتا ہے وہ ایک تندرست انسان جو ہوتا ہے، جادو اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جو انسان کے بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کے دل کو کیا کر دیا جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے اس کا دل۔ اب ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا کہ جیسے قرآن پاک کی آیات ہوتی ہے، بعض آیات جو کسی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی واقعے کے بعد نازل فرماتے ہیں، اس کا شان نزول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ حدیث ایسی ہوتی ہیں جو آپ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی بات پیش آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ حدیث مبارکہ فرمائی ہوتی ہے، اس کو شان ورود کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کا انا من البیان لا سحر، اس کا شان ورود یہ کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ ارشاد فرمائی تھی کہ ایک جماعت تھی بنو تمیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور ان میں سے 2 لوگ ایسے تھے جو خوب مطلب فصاحت و بلاغت کے ساتھ، یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے اور اس انداز سے اپنے اوصاف و فضائل بیان کیے کہ لوگوں کو تعجب ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمائی کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں وہ جادو کا اثر رکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں فوراً وہ بات اتر جاتی ہے اور وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو ان میں سے ایک کا نام جو تھا وہ حسین بن بدر تھا، اور دوسرے کا نام عمر بن المحتمم تھا۔ اچھا، پھر جو ہے بعض محدثین کہتے ہیں کہ ان کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مذمت بیان فرمائی تھی، اور بعض کہتے ہیں جب وہ یعنی کہ تعریف فرمائی تھی ان دونوں کی کہ انہوں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیان کیے۔ اس کی لغوی سروی تحقیق دیکھیں، البیان وہ گفتگو جو معافی ضمیر کو ظاہر کرے، لا سحرن وہ چیز جس کا ماخذ لطیف اور دقیق ہو، اس سے مراد کیا ہے، جادو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے انا ھذا لسحر مبین۔ اس کی ترکیب دیکھیں، انا حرف مشبہہ بالفعل من حرف جر البیانی مجرور، جار مجرور مل کر ثابت محذوف فعل کے متعلق ہو کر انا کے لیے خبر مقدم، لسحرن انا کا اسم مؤخر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دیکھیں یہاں پر لسحرن جو ہے وہ منصوب ہے، اور وہ کہاں پہ آ رہا ہے، بعد میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہو جائے گا، اس میں مؤخر ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ انا کا اسم کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ہے انا من الشعر حکمتاً، یقیناً بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ انا من الشعر حکمتاً، یقیناً بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ دیکھیں شعر کے لغوی معنی ہے دانائی اور علم دقیق کے ہیں۔ اصطلاح میں وہ کلام جس میں قائل نے موضوع نیت کا قصد و ارادہ کیا ہو، لہٰذا اس طریقے سے قرآن و حدیث میں جو موضوع کلام واقعہ ہوا ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں کہ اس میں موضوع نیت کا قصد نہیں کیا گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ثم اقررتم وانتم تشہدون ثم انتم ہؤلاء تقتلون۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے هل انت الا اسبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیت۔
دیکھیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمام اشعار برے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے بعض اچھے اور فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، اور بعض اشعار سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں. جیسے علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ نوجوانوں کی ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے، نئی امنگ پیدا کرنے کے لیے ہے. تو یہ وہ شعر کیا ہے، اچھے ہیں، اشعار اچھے ہیں. اس کے باوجود، ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کبھی اشعار نہیں کہے، مگر بعض موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. جیسا کہ لبید کے ایک شعر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بہت پسند فرمایا، اور وہ شعر یہ تھا: علی کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. سنو، اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے، یہاں کی ہر نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی. تو اس طرح بعض موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی شعروں کو پسند فرمایا. بعض سبب اس کے کہ ان میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے جو پر ہم نے شعر پڑھا کہ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے، یہ ایک حکمت ہے نا، ایک انسان کو ترغیب دینے والی بات ہے کہ جو ہے وہ کیا ہے، شعر کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کیا ہے، فانی ہے، اور ہر نعمت کیا ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. صرف اور صرف کس کی ذات باقی رہنے والی ہے؟ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اچھا، جو ہے نا، علماء نے اشعار کے صحیح ہونے کے لیے 4 شرطیں لکھی ہیں. علماء نے اشعار کے صحیح ہونے کے لیے 4 شرطیں لکھی ہیں. کہتے ہیں کہ نمبر 1 یہ ہے، اشعار کا مفہوم اور مضمون صحیح ہو، یعنی کہ اس سے مطلب کوئی حکمت والا ہو، فائدہ مند ہو، اچھا ہو. سنانے والا مرد ہو، عورت اور نابالغ بچہ نہ ہو. آلہ سماع صحیح ہو، باجا میوزک نہ ہو. سامع سننے والا بھی صحیح ہو، یعنی کہ جس کو ہم شعر سنا رہے ہیں وہ سننے والا بھی کیا ہو، صحیح ہو. یہ 4 ہیں شرطیں کہ اشعار کا مفہوم اور مضمون صحیح ہو، سنانے والا مرد ہو، عورت اور نابالغ بچہ نہ ہو، اعلیٰ سماع یا صحیح ہو، باجا میوزک نہ ہو، سامع سننے والا بھی صحیح ہو، جس کو شعر سنایا جائے اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے. اچھا جی، اس کی ترکیب دیکھیں. انا حرف مشبہہ بالفعل من حرف جر شاعری مجرور جار مجرور مل کر ثابت فعل محذوف فعل کا متعلق ہو کر پھر خبر مقدم حکمتاً انا کا اسم بن جائے گا، کیونکہ حکمتاً کیا ہے، منصوب ہے. اسم خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اگلی حدیث ہے: انا من العلم جہلا، بلا شبہ بعض علم جہالت ہیں. دیکھیں علماء کرام نے اس حدیث کے 2 مطلب بیان کیے ہیں. پہلا یہ کہ کوئی شخص ایسے علم میں مشغول ہو جو بذات خود فائدہ مند نہ ہو، نہ ہی اس کی ضرورت ہو، جیسے جو ہے وہ علم نجوم وغیرہ، اور ضرورت والے علم قرآن و حدیث وغیرہ کو چھوڑ دے تو غیر ضروری علم میں مشغول ہوا تو حقیقت میں یہ جاہل ہی ہے. دوسرا یہ کہ علم تو حاصل کرے گا مگر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو یہ بھی جاہل ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص علم حاصل کرنا چاہے تو اس سے پہلے وہ یہ بات طے کرے کہ آیا اس تحصیل علم سے اس کا مقصد کیا ہے. اگر صرف فخر و نمائش اور بڑائی لوگوں پر جتلانا ہے تو یہ شخص علم کے ساتھ جاہل اور اپنی جان کا دشمن ہے. اور اگر حصول علم سے مقصود اللہ کی رضا اور جہالت کا دور کرنا، دوسروں کو سکھانا ہے، تو اب اس شخص کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے. بقول ایک شاعر کی شعر ہے: وہ علم اگر نصیب تو تعلیم بھی کر، دولت جو ملے تو اس کو تقسیم بھی کر، اللہ عطا کرے جو عظمت تجھ کو، جو اہل ہے اس کے ان کی تعظیم بھی کر. تو خلاصہ یہ ہوا کہ بعض علم جہل کا سبب ہوتے ہیں، جس علم سے وہ راہ حق کو نہ حاصل کر سکے. دیکھیں اس کی لغوی تعریف: جہلاً نا واقف ہونا، جاہل ہونا. قال اللہ تعالیٰ بل انتم قوم تجہلون. اچھا جی، اس کی ترکیب بھی ویسی ہی ہے جیسے ہم نے پہلے 2 حدیث کی ہے. انا حروف مشبہہ بالفعل من حرف جر علم مجرور جار مجرور مل کر ثابت محذوف فعل کا متعلق ہو کر انا کی خبر مقدم جہلاً اسم مؤخر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اگلی حدیث ہے: انا من القول عیالاً، بلا شبہ بعض قول وبال ہوتے ہیں. انا من القول عیالاً، بلا شبہ بعض قول وبال ہوتے ہیں. دیکھیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اپنی زبان سے ارادتاً جھوٹ بولے، یعنی کہ جھوٹ کا ارادہ کر کے بولے تو اب اس جھوٹ کا وبال اسی کو پہنچے گا. اسی طرح سے اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ پہلے تولو اور پھر بولو. جہاں اس زبان سے آدمیوں کو بہت سے انعامات مل سکتے ہیں، اسی طرح زبان اس کو ہلاکت کی وادی میں بھی ڈال سکتی ہے. اس لیے شریعت نے زبان کی حفاظت کا بار بار حکم دیا ہے. مثلاً ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی شر سے پیٹ اور شرمگاہ کے شر سے بچ گیا، اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک
اس چیز کی ضمانت جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، دوسری جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی کہ شرمگاہ۔ جیسے کہ ایک حدیث مطلب ایک قول مشہور ہے کہ میں کبھی بھی جو ہے خاموش رہنے کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوا، جب کہ بولنے کی وجہ سے کئی مرتبہ شرمندہ ہوا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اردو کا شاعر کہتا ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اچھا جی، عیالن وہ لوگ جن کا نان و نفقہ واجب ہو، اعلیٰ یعیل و عیلن بمعنی محتاج ہونا۔ اس کی ترکیب بھی ویسی ہی ہے جیسے پہلے ہم 3 حدیث کی کر چکے ہیں۔ انا حرف مشبہہ بالفعل من حرف جر قولی مجرور جار مجرور مل کر خبر مقدم، عیالن اسم مؤخر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، انا یسیر الریاء شرکن، بے شک تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ دیکھیں جی، حدیث میں ریا کی تعریف ہے کہ ریا کسے کہتے ہیں؟ اپنی عبادت اور نیکی کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں اپنی منزلت اور مرتبے کو پیدا کرنا، یعنی کہ مراد یہ کہ جیسے اب مثال کے طور پر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ پہلے نماز آہستہ آہستہ پڑھے اور پھر جب وہ دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو کیا کر دے؟ لمبا کر دے۔ تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرما دی کہ بے شک تھوڑی سی بھی ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو تھوڑا سا بھی ہو جائے نا تو بہت زیادہ سخت گناہ ملتا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بات میں اس کی مذمت اس طرح بیان کی گئی کہ قیامت کے دن صاحب شرک سے کہا جائے گا جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا آج اسی سے بدلہ لے۔ اب ریاکاری کی علامت کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ریا کی 3 علامتیں، اول جب اکیلا ہو سست ہو، اور جب مجمع میں ہو تو چست ہو۔ اس کی مثال بھی دی کہ نماز اکیلا پڑھ رہا ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو بڑی کاہلی کے ساتھ سستی کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھا ہے اور جلدی نماز پڑھا ہے، اور جب دیکھا کسی نے دیکھنا شروع کر دیا، کوئی آ گیا وہاں پہ تو اس نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ لمبے سجدے کرنا شروع کر دیے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ قیامت والے دن ایسی نماز کو کیا کیا جائے گا؟ جب بندے کو بلایا جائے گا، اس کے حساب کتاب لیں گے اللہ تعالیٰ، تو اس سے پوچھیں گے کہ تو نے نماز کس لیے پڑھی؟ کہے گا اللہ کے لیے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ نہیں، جس کے لیے تو نے پڑھی اس نے تجھے دیکھ لیا، اور اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا جی، ہم ریاکاری کی علامت پڑھے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ عمل کیا کر دے؟ زیادہ کر دے۔ کہ اب جیسے مثال کے طور پر کسی کو پتہ چلا کہ ایک انسان ہے وہ بہت زیادہ نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے، تو اب اسے پتہ چلا وہ بہت زیادہ کرنا شروع کر دے۔ تیسری یہ کہ جب اس کی مذمت کی جائے تو عمل میں کیا کر دے؟ کمی کر دے۔ اب اس ریاکاری کا علاج کیا ہے کہ آدمی ریا کے خوف سے اپنی عبادت کو نہ چھوڑ دے بلکہ عمل کرتا رہے، نیت کی اصلاح کرتے رہے۔ پہلے عبادت کی عادت ہوتی ہے، پھر عادت سے عبادت بن جاتی ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ریا جس پر تھے زاہد و تانازن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی۔ ریا کی اصلاح کن طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ کریں کہ وہ انسان ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں عمل قبول ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پھر اس کے بعد ہر عمل کو اللہ کی توفیق سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا تو میں کر رہا ہوں، ورنہ تو میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ تو اس سے ریا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، شکر کی صرف پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ خوب دھیان دے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، اور اپنے گزشتہ گناہوں پہ کیا رکھے؟ وہ نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ دیکھیں، یسیر تھوڑا، نرم کم ہونا، الریا بمعنی دکھاوا، شرکن بمعنی شرک، حصہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس جگہ شرک خفی مراد ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مسلمان کے ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے، جس کو چاہیں گے، لیکن ایک شرک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی قیمت معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے معاملات، اپنے کام، اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں، یعنی کہ شریک کرنے والے کو جو ہے وہ معاف نہیں فرماتا۔ ترکیب دیکھیں، انا حرف مشبہہ بالفعل، یسیر مضاف، الریاء مضاف لے، مضاف و مضاف لے مل کر انا کا اسم، شرکن انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔